السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر زنمن۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی، اور میرے ہاتھ میں موجود مقدس ترین کتاب قرآن مجید ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی عظمت کی گواہی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جسے ہم ہاتھ میں لیتے ہیں تو باوضو ہونا شرط ہوتا ہے، اور پھر نفس کی طہارت بھی ایک شرط ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جو عقلوں کو طاہر کرتی ہے، جو زکیہ بناتی ہے اور تزکیہ نفس کرتی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی تلاوت کے لیے اللہ کے رسول کو مبعوث کیا گیا، آپ پہ ہمارا سلام ہو۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جو عالمین کے لیے ہدایت کا راستہ بیان کرتی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو اپنے سے پیچھے والی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور اللہ کی طرف جانے والے تمام راستوں کو سبیل اللہ قرار دیتی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں زندگی گزارنے کے احکامات ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جو ایک انسان کے خون کو انسانیت کا خون بیان کرتی ہے، اور یہی وہ کتاب ہے جو کسی بھی ایک انسان کی جان کو بچا لینے کو ہزاروں لاکھوں بلکہ ساری انسانیت کی جان کا دفاع قرار دیتی ہے۔ یہی وہ کتاب ہے کہ جس میں جانوروں کے حقوق ہیں، اور اس میں جانوروں کے نام سے سورہ تک موجود ہیں۔ یہی وہ کتاب ہے جو عورتوں کے حقوق بیان کرتی ہے، اور یہی وہ کتاب ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے۔ مگر اسی بہترین مقدس آسمانی کتاب کی ایک بار پھر سے بے حرمتی کی گئی ہے سویڈن، اور سویڈن کے علاقے میں پولیس کی موجودگی میں اسٹیٹ پروٹوکول کے اندر۔ اب شاید سمجھ میں آیا کہ بزرگ خاص طور سے برصغیر پاک و ہند میں اس کتاب کو جب ہاتھ میں لیتے ہیں تو ایسے بوسہ کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ ہماری دل و جان ہے یہ کتاب۔ گویا لوگ جو تنقید کرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ اس کے حروف کو، اس کی خطاطی کو اور اس کی کتابت کو بوسہ دینے سے کیا ملے گا؟ مگر آج ان کو ایک جواب ملے گا کہ وہ لوگ جو اس سے، اس کی روحانیت سے، اس کی عظمت سے ناواقف ہیں، ناقد ہیں، شریر ہیں، آج وہ سویڈن میں ایک انتہائی تذلیل شدہ حرکت کر رہے ہیں اسٹیٹ پروٹوکول کے اندر۔ سویڈن ایک ایسا ملک کہ جہاں پہ یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس کی بات کی جاتی ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ ایوری ون از انٹائٹلڈ ٹو ہیو آل دا سیٹ فورتھ رائٹس اینڈ دی کنڈیمل اینڈ دی کلیکشن آف human rights they have, they should be provided anyhow without any distinction of color, race, sect, birth status, یا پولیٹیکل رائٹس یا ریلیجیس افیئرس، اینی تھنگ۔ مگر آج وہیں پر یہ دیکھا گیا کہ اس تمام حقوقانی، تمام حقائق، تمام ضروری اور افادیت اور ایمانی باتوں سے قطع نظر انسانی درجے کو بھی تذلیل کیا گیا سویڈن میں۔ اور میں یہ پروگرام پہلا پروگرام نہیں کر رہا، میری دانش کے مطابق چوتھا پانچواں پروگرام ہے۔ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے انہی تعلیمی یافتہ، ترقی یافتہ ممالک کی طرف سے، اور پھر کبھی قرآن کریم کی بے حرمتی کی جاتی ہے انہی تذلیل شدہ معاشرے کی طرف سے، اور ایسے ممالک کی طرف سے کہ جو اپنے آپ کو بڑا کامیاب اور ترقی یافتہ سمجھتے ہیں۔ آج ان کی طرف سے انسانی حقوق کی پامالی اس انداز سے ہو رہی ہے۔ تمام اسلامی ممالک اپنا رد عمل دے رہے ہیں، ان کے پروڈکٹس کو بائیک آؤٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ تمام اسلامی ممالک میں، اور بالخصوص پڑوسی ملک میں، خاص طور سے میں نام لینا چاہتا ہوں ایران میں، مجھے یقین ہے کہ امارات میں، مجھے یقین ہے کہ سعودیہ میں اب احتجاجی مظاہرے شروع ہو رہے ہیں، ایمبیسیز کے باہر کام ہو رہا ہے۔ خود ایران نے سویڈن کی ایمبیسی پہ احتجاج کیا ہے، سفیر کو طلب کیا ہے، اور دیگر ممالک میں بھی ایسا ہو رہا ہے۔ ترکی بڑا ایکٹیو ہے، ترکی کے پریزیڈنٹ نے اس پہ بیان دیے، یہاں تک کہ اسلامی ممالک ایک طرف، روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے اس کتاب کی عظمت اور اس کی توقیر کو محفوظ رکھنے کے لیے بات کی ہے۔ مگر میں، آپ، یہ غیر مسلم کیا اوقات رکھتے ہیں؟ میں بڑے دعوے سے، پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ پورا عالم اسلام نہیں، پوری انسانیت، یہاں تک کہ جو کچھ بھی ہے کس و ناقص، مل کر اس قرآن کریم، اس کی عظمت اور اس کی جلالت کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں کہ اس کتاب کی خطاطی، اس کے حروف، اس کی سورہ، اس کی آیت کو اگر جلانے کی کوشش کرتے ہیں، جلا کے دیکھ لیں، کیونکہ پروردگار عالم نے معاذ اللہ اس کے دفاع،
اس کی حرمت کی پاسداری کی قسم کھائی، اور معاذ اللہ کوئی اگر اس کی کوشش کرے گا اس کو اس کا نتیجہ نہیں مل سکتا. یہ خام خیالی ہے، یہ کوشش ہے جو صرف تمہاری شیطانیت کا اظہار کرتی ہے اور کچھ نہیں. وَإِنَّا نَحْنُ ہم نے جب یہ صیغہ استعمال کرتا ہے نحنو، یعنی اس سے مراد اس کی ذات توحید والی ذات ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے نازل فرمایا نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری رہتے ہیں. تو میں اور آپ نہیں، یہ حفاظ نہیں، یہ اسلامی ممالک نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے اور وہ اس کا حافظ ہے، مگر شرم کا مقام ہے ہمارے لیے. میں چاہتا ہوں کہ اس پہ بات کی جائے. آج کے اس پروگرام میں تشریف فرمائے میرے ساتھ علماء کرام، اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب، میرے ساتھ تشریف فرمائے عالم اسلام کے مشہور مفکر، تبلیغ، مبلغ اور حقانیت کی گفتگو میں اپنا ایک نام رکھنے والے علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، میرے ساتھ تشریف فرمائے پاکستان میں علماء وحدت، بلکہ وہ لوگ جو وحدت کی گفتگو کرتے ہیں پاکستان سے باہر عالمی معیار پہ، علامہ امین شہیدی صاحب. میں آپ سب کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں علامہ امین شہیدی صاحب آپ کی طرف آؤں اور یہ پوچھوں کہ یہ واقعہ اب تسلسل کی طرح ہوتا جا رہا ہے، خون کھول رہا ہے، جذبات بے قابو ہیں، نہیں سمجھ میں آتا کہ کیا غلطی اور کیا کوتاہی ہے، یا ہم کمزور ہیں یا پھر ہمارے قوانین کمزور ہیں، یا پھر وہ لوگ جو خود کو قوانین کا پاسدار کہتے ہیں ان کی اخلاقیات کمزور ہیں. کیوں یہ واقعہ پے در پے ہوتا چلا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو آپ کو اس پروگرام کے انعقاد اور تشکیل پر مبارکباد پیش کروں گا کہ آپ نے باقی لوگوں سے آگے بڑھ چڑھ کر اس موقع پر اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیا اور قرآن کریم پر ہونے والے اس حملے کے مقابلے میں اپنا دینی اور اخلاقی فریضہ نبھایا. دیکھیے، قرآن کریم، جیسے آپ نے خود بھی اپنے انٹرو میں بتایا، قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اور وہ کتاب ہے جس کے ہر حرف پر انسان کو ایمان لانا چاہیے. اسی لیے رب کریم کی طرف سے نازل شدہ آیات، حروف اور الفاظ ہیں. یہ کتاب انسان کی اور بشریت کی ہدایت کی کتاب ہے، پاکیزہ کتاب ہے، نور ہے. اس کتاب کی مخالفت کون کر سکتا ہے؟ اس کتاب پر حملہ کون کر سکتا ہے؟ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں کسی دین اور آئیڈیالوجی کا ماننے والا ہوں، تو کوئی آئیڈیالوجی اور کوئی دین کسی اور دین پر اس طرح سے رقیب حملے کی اجازت نہیں دیتا. اس کا مطلب ہے کہ جن لوگوں نے قرآن کریم کو جلانے کا یہ قبیح ترین عمل سویڈن میں انجام دیا ہے، یہ لوگ کسی دین کے پیروکار نہیں ہیں. اس لیے میں سب سے پہلے تو اپنے سامعین اور ناظرین سے یہ عرض کروں گا کہ اس کو مسیحیت کے کھاتے میں نہ ڈالیں، کیونکہ مسیحیت ایک دین ہے، اور یہ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ان کا اس دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت صہیونیت کی طرف سے یہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ دینی اقدار کو پوری دنیا کے اندر ملیامیٹ کیا جائے. اگر دینی اقدار کو ملیامیٹ کرنا ہو تو اس کے لیے قرآن کو نشانہ بنانا ہوگا، انبیاء کرام کو نشانہ بنانا ہوگا، انبیاء اور قرآن کے دیے ہوئے ان اصولوں کو، ان امور کو، ان تعلیمات کو نشانہ بنانا ہوگا. اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو یورپ میں حضرت مسیح کی بھی عزت اور احترام کی وہ کیفیت نہیں ہے جو حتیٰ ہندوؤں میں اپنے کسی خود کی ہے. نہیں ہے یہ کیفیت. اس لیے وہ اس کو آزادی کا نام دے کر انبیاء کی توہین، حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی توہین اور باقی انبیاء کی، حضرت عیسیٰ، باقی انبیاء کی توہین کو اپنی آزادی سمجھتے ہیں، جبکہ یہ آزادی نہیں ہے، یہ اندر کی نجاست ہے. اب آتے ہیں دین کی طرف اور اسلام کی طرف. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت دین ہی انسان کی بقا کا ضامن ہے. اس وقت پوری دنیا کے اندر جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، اس وقت ہم جنس بازی کے لیے اور ہم جنسی کو قانون کی شکل دینے کے لیے پورے مغربی جی آپ بجا فرما رہے ہیں. علامہ صاحب، میں اس پہ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ واقعہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ نہیں ہے، حساس ہے، سنجیدہ ہے، اور اس ایمان، اس مذہب، اس دین کے نمائندگان، اس کے ماننے والے، یعنی جس دین کی تعداد دنیا میں کوئی دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ ہے، اگر میں ان فیگرز کو فالو کروں کہ جو مجھے گوگل دیتا ہے، سیکنڈ نمبر پہ موسٹ فالوڈ ریلیجن ہے. یعنی صرف پاکستان کی بات تو نہیں کر رہا
میں تو ہندوستان، بھارت، امارات، مصر، جارڈن اور وہ تمام ممالک جو خلیجی ہیں ان سب کو بھی ہٹاؤں. اس کے علاوہ خود یورپ میں موجود مسلمان موجود ہیں، امریکہ میں موجود ہیں، تمام ممالک. ایسا کوئی ملک مجھے نہیں ملتا کہ جہاں پہ 1% مسلمان نہ ہو، یعنی کچھ نہ کچھ تعداد ان کی موجود ہے. ہیومن رائٹس کے خلاف یہ ایشو نظر نہیں آتا. علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، آپ جب اسلامی نظریاتی کونسل کی نمائندگی کرتے ہیں، گویا کہ پاکستان کی اسلامی نظریاتی کونسل، مگر اسلام تو پوری دنیا کے لیے ہے اور پوری دنیا میں مسلمان بستے ہیں. کیا نظریہ ہونا چاہیے، کیا موقف ہونا چاہیے، کس انداز سے مذمت ہونی چاہیے کہ یہ دہرایا نہ جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ یہ میں سمجھتا ہوں جہاں صدمے کی بات ہے، اس وقت امت مسلمہ انتہائی زخمی حالت میں ہے، مغموم اور پریشان اور مضطرب ہے کہ قرآن مجید، فرقان حمید جو کلام الہی ہے، کلام مقدس ہے، کتاب حکیم ہے، اس کی بے ادبی کرنے کی ایک ناپاک جسارت کی گئی. اور سویڈن جیسے اپنے آپ کو مہذب اور انتہائی تہذیب یافتہ ملک سمجھنے والوں کی جانب سے اور ان کی سرپرستی میں اور ان کی، میں سمجھتا جیسے آپ نے کہا، پورا پروٹوکول ایسے مجرم کو فراہم کیا گیا جو ایک ناسور ہے. اور اس وقت اس نے دو تہذیبوں کے درمیان، مذاہب کے درمیان، ادیان کے درمیان ایک غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. ایک پرامن معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے اسے بد امنی میں دھکیلنے کی کوشش کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یقیناً امت مسلمہ اس کی اس حرکت پر، اس چیز پر بہت مضطرب اور پریشان ہے. امت مسلمہ کے ساتھ ساتھ ابھی جیسے علامہ شبیر صاحب فرما رہے تھے، میں ان کی بات کی تائید کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں، امت مسلمہ کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے تمام دیگر مذاہب کے بھی جو انصاف پسند لوگ ہیں، جتنے بھی دنیا کے مذاہب، ادیان کے پیروکار ہیں اور انصاف پسند ہیں، وہ اس حرکت پر انتہائی مغموم اور پریشان ہیں. اور جہاں تک تعلق، آپ نے بڑی انٹرو میں خوبصورت بات کہی کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اللہ خود قرآن پاک کو نازل کرنے والا اور خود اس کی حفاظت کرنے والا، اور اسی اللہ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ. یہ جتنی مرضی پھونکے مار لیں اللہ کے نور کو بجھانے کے لیے، یہ نور الہی کو بجھا نہیں سکتے. قرآن اللہ کا نور ہے، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی خلق نہیں ہے، یہ اللہ کی کلام ہے. صفت من صفات اللہ، اللہ کی صفات میں سے ایک اللہ کی صفت ہے. جس طرح کوئی انسان آسمان کی طرف تھوکنا چاہے، سورج آسمان پر اور چاند پہ تھوکنا چاہے تو وہ تھوک اس کے اپنے منہ پہ گرتا ہے. اسی طرح ایسی حرکتیں کرنے والے خود ہی اپنی ان حرکتوں اور ان تمام شرارتوں کا وہ خود ہی جو شاختانہ ہے اور انجام اور زوال وہ بھگتے ہیں. یقیناً یہ سب کچھ ہوگا اس مجرم کے ساتھ بھی اور اس کی سرپرستی کرنے والوں کے ساتھ بھی. لیکن جہاں تک تعلق ہے اب بحیثیت ایک مسلمان ہمارے رد عمل کا، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر کا ہر مسلمان، جس طرح آپ نے انٹرو میں ارشاد فرمایا، تمام دنیا کے تمام مسلمان، میں سمجھتا ہوں بغیر کسی تفریق کے، بغیر کسی استثناء کے، جس کے سینے میں ایک ذرے کے برابر بھی ایمان موجود ہے، وہ قرآن مجید، فرقان حمید کی بے ادبی اور بے حرمتی کا کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا، نہ وہ اس کو برداشت کر سکتا ہے. تو اس لیے اس وقت تمام امت مسلمہ اپنے اپنے تمام ممالک اور میں تمام اوطان میں وہ اس وقت پریشان ہے. اور ہماری حکومتیں بھی اپنے اپنے انداز سے اپنے اپنے جذبات کے اظہار کر رہی ہیں، کرنا بھی چاہیے. ٹھیک ہے علامہ صاحب، میں نے آپ سے آپ کے بیانات کی روشنی میں میں نے آپ سے اس شخص کے لیے جو معلون ہے، جو انتہائی قابل مذمت ہے بلکہ قابل مرمت ہے، اس کے لیے فتویٰ بھی لینا ہے. میں نے اسلامی نظریاتی کونسل کا نظریہ بھی جاننا ہے کہ ایسا شخص جو اتنی جسارت کرتا ہے، جرت کرتا ہے، اس پہ کیا حکم صادر ہوتا ہے. میں اور آپ کس طرح سے اس توہین کا بدلہ لے سکتے ہیں اور مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے. میں ایک مختصر سے وقفہ لوں گا، میں جب لوٹ کر آؤں گا تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. فرانس میں اس وقت کیوس مچا ہوا ہے، انتہائی کوئی شدید حساس قسم کی صورتحال ہے، قانون شکنی ہے. بیلجیم تک چلی گئی ہے یہ آگ اور سویڈن بھی آس پاس. آپ دیکھیے گا کہ میں خوفزدہ ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ وہ کتاب جو ہدایت کے لیے آئی، اگر اس کی توقیر نہیں بجا لائی گئی اور اس کو اس طرح کی تذلیل کا شکار بنانے کی کوشش کی گئی تو یہ انسانیت، انسانی حقوق کی پامالی ہوگی اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا. یہ تہذیب اپنے خنجر آپ خودکشی کر لے گی. شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. لوٹ کر آئیں گے، الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. Hare
سلامتی ہے اور خوش آمدید زنمن. آپ کو حیرانی ہوگی کہ پاکستان میں اس وقت مجموعی طور سے 24 مذہبی جماعتیں کام کر رہی ہیں. اگر آپ مجھ سے ترتیب پوچھیں اور تعداد پوچھیں تو انٹرنیٹ کے اوپر موجود مواد کے حساب سے 4 دیوبند، 6 بریلوی، 4 شیعہ اور اس طرح دیگر حصوں میں تقسیم شدہ مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں. اور پھر اس کے علاوہ وہ جو فلاحی ادارے ہیں جو مذہبی ہیں، جو کسی مذہبی جماعت کی شاخیں ہیں، وہ بھی کام کر رہے ہیں. ایسے بہت سارے رہنما ہیں جو ذرا سی بات پہ سڑکیں بلاک کر دیتے ہیں، احتجاج ہوتا ہے. خود میرے ملک میں اگر کسی بھی باوثوق یا کسی بھی عزت دار شخصیت ادارے پہ بات ہوتی ہے تو احتجاج ملک گیر ہوتا ہے اور پھر یہ مذمت جاتی ہے دنیا بھر تک. مگر اس وقت میں حیران ہوں کہ اب تک عالم اسلام کی بات ایک طرف، میں نے پوٹن کی بات کی وہ بھی ایک طرف، مگر میرے پاکستان سے ایسی کوئی صدا بلند نہیں ہو رہی. بہت سارے ایسے لیڈرز ہیں کہ جن سے لوگ توقع لگائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس بار وہ نکلیں گے، اس بار وہ کچھ کریں گے، آواز اٹھائیں گے، مگر شاید وہ قربانی کی کھالیں جمع کر رہے ہیں. ایسے بہت ساری جماعتیں جن سے لوگ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ کم سے کم کوئی ایسا پرامن احتجاج کریں گے کہ دنیا بھر میں اس کتاب اور اس کی عظمت اور اس سے محبت اور مودت کا ایک خوبصورت سا مظاہرہ کیا جائے گا. مگر اب تک عید ختم نہیں ہوئی ہے، چھٹی کا آج 4تھا دن جاری و ساری ہے. میں قبلہ ایاز صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، قبلہ یہ جو واقعہ ہوا یقیناً آپ اس کی مذمت فرمائیں گے، مگر اس آدمی کی اور ایسے تمام لوگوں کی کیا سزا ہے شرعی اور قانونی اور اخلاقی کہ جو ان کو ملنی چاہیے کسی بھی طور سے جو قرآن کی بے حرمتی کریں؟ ڈاکٹر قبلہ ایاز. جی بڑی مہربانی، آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا. یقیناً یہ ایک بہت ہی دلخراش واقعہ ہے اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک تسلسل ہے مغرب کے اندر بالخصوص، کہ جس کی وجہ سے پورے عالم اسلام میں بلکہ جہاں مسلمان رہائش پذیر ہیں مغربی ممالک میں یا کہیں اور اقلیت میں ہیں، ان کو بھی بہت سخت تکلیف ہوئی ہے. اور اس بار یہ واقعہ ایسے حوالے سے ہوا کہ جس میں بدقسمتی سے ایک مسلمان اس میں ملوث ہے، جو کہ اور بھی اس واقعے کی ہولناکی میں اضافہ کرتا ہے. اور اس کی وجہ یقیناً ایسی ہی ہے کہ اب قرآن پاک کو نعوذ باللہ تحت مشق بنایا جا رہا ہے اس مقصد کے لیے کہ کوئی دنیاوی غرض حاصل کیا جائے، کوئی وہاں پہ رہائشی پرمٹ حاصل کیا جائے، وہاں سویڈن کی شہریت حاصل کی جائے. تو یہ بہت ہی دل کو دکھا دینے والا واقعہ ہے اور اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کے لیے رد عمل دینے کے لیے بہت ہی ایک جامع اور ٹھوس اقدامات کیے جائیں. بدقسمتی سے یہ واقعات تسلسل سے ہو رہے ہیں لیکن ابھی تک عالمی طور پر یہ سوچا نہیں گیا کہ کیا کیا جائے. پہلی مرتبہ میں سمجھتا ہوں کہ OIC کا اجلاس بلایا گیا ہے اور یہ ایک بہترین پلیٹ فارم ہے. اگر اس کو سنجیدہ لیا گیا اور بعض اس وجہ سے کہ لوگوں کے جذبات کو وہ کیا جائے، پرسکون بنایا جائے، یہ نہ ہو بلکہ سنجیدہ اقدامات کا اجلاس ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس اجلاس سے اچھی تجاویز سامنے آ سکتی ہیں. بالکل بجا فرما رہے ہیں آپ، اچھے اقدامات سامنے آ سکتے ہیں. اچھے اقدامات کی توقع ہے. قبلہ ایاز صاحب، آپ نے جیسا کہ فرمایا، علامہ امین شہیدی صاحب کی طرف آؤں گا، یہ سوال ان کے سامنے رکھوں گا. مبینہ طور سے اس شخص کا تعلق عراق سے بتایا جاتا ہے، عراقی نیشنلسٹ رہ چکا ہے. گویا کہ ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب نے بتایا کہ اس کو تلاش ہے سویڈن کی نیشنلٹی کی، شہریت چاہیے اس کو. میں تو کہتا ہوں نہ یہ مسلمان رہا اگر ہوگا، نہ یہ بلکہ سویڈن کا کیا جہنم کا شہری ہوگا یقینی طور سے. مگر اس حد تک ہم گر چکے ہیں کہ اب اس کتاب اور اس مقدس اوراق کی ہم توہین کریں گے تب جا کے ہمیں شہریت ملے گی اور کچھ عزت ملے گی. کیا خدا کا خوف نہیں ہے؟ خود انسانوں کے بنائے ہوئے معاشرے میں انسانی قوانین ہمیں اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ یہ اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے. میں بحیثیت مسلمان، آپ بحیثیت مسلمان توریت اور زبور کا احترام کرتے ہیں. ہم ان کتابوں کے ساتھ بلکہ عام کتابوں کے ساتھ بھی تصور نہیں کر سکتے. ہمیں تو کتاب کا ادب سکھایا گیا ہے. تو پھر یہ کیسا اخلاقی معیار ہے جو گر چکے ہیں علامہ صاحب؟ دیکھیے، اصل مسئلہ ہے انسان کی انسانیت. اگر انسانیت ہو اس کے اندر، انسانی اقدار اور ویلیو، انسانی کی بات کر رہا ہوں، مذہبی اور دینی کی بات نہیں.
انسانی اقدار اور ویلیوز اگر کسی کے اندر موجود ہوں تو وہ یقیناً دوسروں کا، ان کے اقدار کا، ان کے عقائد کا، ان کے کلچر کا، ان کی تہذیب کا احترام کرتا ہے. لیکن اگر کسی کے اندر انسانی اقدار مر جائیں اور ان اقدار کے مرنے کے بعد وہ آزاد ہو جائے تو پھر وہ نہ اپنی ماں کی، نہ اپنی بہن کی، نہ اپنی بیٹی کی، نہ اپنی بیوی کی، نہ کسی اور کی، کسی کی عزت، کسی کی توقیر اس کے پیش نظر نہیں ہوتی. وہ بالکل جانور بن جاتا ہے اور آزاد ہو جاتا ہے. یہ جو جس بندے کی آپ بات کر رہے ہیں یہ تو ایک مثال ہے. یہ اب ہو سکتا ہے اس کو وہاں پر پاسپورٹ چاہیے ہو، وہاں پر شہریت چاہیے اور اس لیے وہ اس حد تک گر گیا ہو، لیکن اس سے پہلے جو واقعات ہوئے ہیں اس میں ایسے کوئی مسائل تو نہیں تھے. لوگ اصل میں اس دینی انسانی حمیت اور انسانی قدروں سے اس حد تک بیگانہ ہو چکے ہیں کہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے. یہ تو سویڈن ہے یا یورپ کے بعض اور ممالک میں اس طرح کی مثالیں آپ کو نظر آتی ہیں. لیکن اگر آپ خود پاکستان کے اندر آئیں، اس وقت پاکستان کے اندر بھی کم از کم 4 لاکھ لوگوں کا ایسا گروہ وجود میں آ چکا ہے جو شب و روز قرآن کی، اللہ کی، تمام دینی اقدار کی شب و روز توہین کر رہا ہے. اس وقت ان میں تقریباً کوئی 200 بندے گرفتار ہو چکے ہیں. پاکستان کے اندر یہ صورتحال ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ پیسہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کو ملنے والا ایڈ. جب انسان اپنی ان قدروں سے بالکل بیگانہ ہو جائے تو پھر وہ چاہے پاکستان میں رہتا ہو، چاہے وہ سویڈن میں رہتا ہو، چاہے وہ امریکہ میں رہتا ہو، وہ آزاد ہے اور حیوان ہے. جب وہ حیوان بن جائے تو پھر اس کے لیے نہ خدا اور رسول کا کوئی اس کی نگاہ میں کوئی حیثیت ہے، نہ اللہ کی کتاب کی کوئی حیثیت ہے، نہ کسی اور انسان کی کوئی حیثیت. اس وقت جو یورپ کے جن ویلیوز کو پروان چڑھایا جا رہا ہے ہم جنس پرستی کے عنوان سے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کل کو ماں، بہن، بیٹی کے رشتے بھی ختم ہو چکے ہوں گے، چونکہ اسی طرف وہ معاشرہ ہے. جب آپ ان ویلیوز کو ختم کر دیں گے جن کو آپ انسانی ویلیوز کہتے ہیں تو نتیجتاً جنگل بن جائے گا آپ کا انسانی معاشرہ، اور جنگل بننے کے بعد پھر یہ چیزیں بڑی آسان ہو جائیں گی. وجہ فرمایا اس آپ نے لیے علامہ ان صاحب. کو دشمنی یا عداوت ہے وہ دین سے ہے اور دینی قدروں سے ہے. اس لیے کہ دینی قدریں ان انسانی قدروں کی محافظ ہیں اور انسانوں کو انسان بنانے میں دینی اقدار سب سے زیادہ اہم رول ادا کرتے ہیں. علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، آپ کو نہیں لگتا ہم بے حس ہوتے جا رہے ہیں؟ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ جو وحشیانہ سلوک برتا جا رہا ہے وہ روز بروز نئے نئے واقعات، ویڈیوز، آڈیوز کی شکل و صورت میں نظر آ رہا ہے. کشمیر، فلسطین، اس کے علاوہ دیگر دنیا کے خطوں میں خود مسلمانوں کے ساتھ، مسلمان عورتوں کے ساتھ جو سلوک برتا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. خود قرآن کے ساتھ ہونے والی یہ بے حرمتی پہلی بے حرمتی نہیں ہے. ڈاکٹر قبلہ ایاز نے بیان فرما دیا. مزے کی بات یہ ہے کہ کرنے والے، کروانے والے دنوں کا انتخاب بھی بڑا زبردست کرتے ہیں. یعنی یا تو یہ واقعات فلسطین میں ملیں گے رمضانوں کے دنوں میں، یا یہ بے حرمتی کے واقعات آپ کو ملیں گے محرم کے دنوں میں، یا ذی الحجہ اور مسلمانوں کی اس بڑی عید کے دن میں یہ واقعہ پیش آ رہا ہے. اس کے پیچھے کیا پس منظر ہے اور لوگ چاہتے کیا ہیں ایسے کرنے والے، اور اس بے حسی کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ فرمایا کہ ایک پوری پلاننگ ہے، ایک ناپاک منصوبہ بندی ہے. اسلامی فوبیا کا وہ شکار ہو چکے ہیں جو اسلام کی اعلیٰ اقدار ہیں اور بڑی پرکشش تعلیمات و ہدایات ہیں. پیاسی انسانیت اس کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ لگ رہی ہے، متوجہ ہو رہی ہے، اور انہیں اسلام کے سایہ دار شجر کے نیچے اپنی یہ راحت کا سامان نظر آ رہا ہے اور اپنی یہ نور اور روشنی کو نظر آ رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ حسد کی بنا پر، حسد من عند انفسہم، یہ حاسد لوگ ہیں. اسلام کے ساتھ دشمن نہیں، یہ بنیادی طور پر انسانیت کے دشمن ہیں. یہ کسی انسانی طبقے کے خیر خواہ نہیں ہے، یہ ہمدرد نہیں ہے. یہ مادہ پرست اور باطل پرست ایک طبقہ ہے، ناسور ہے، پوری انسانیت کا یہ دشمن ہے. اور اس وقت اسلام نے تو ہمیں یہ تعلیم دی تھی انبیاء علیہ السلام کے احترام کی، ان پر ایمان لانے کی، ان پر نازل ہونے والے صحیفوں اور کتابوں پر کا احترام کرنے کی. الحمدللہ آج بھی آپ دیکھ لیں، ہم جیسے کیسے بھی مسلمان ہیں
دنیا بھر میں کوئی ایک واقعہ سنا ہے کہ کسی غیر گزرے مسلمان نے تورات کی بھی حرمتی کی ہو، زبور کی بھی حرمتی کی ہو، انجیل مقدس کی بھی حرمتی کی ہو، انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نبی کا نام لے کے توہین کی ہو؟ الحمدللہ یہ آج بھی اقدار ان اسلامی تعلیمات کی برکت سے موجود ہیں، اور ابھی جس ایک فرد نے یہ حرکت کی ہے تو یقیناً اس کی جو ذہن سازی کرنے والے وہ مجرم لوگ اور اس کو تیار کرنے والے، اور یہ وہ بدبخت لوگ ہیں تائسد الدینار تائسد الدرہم، جو روپے پیسے کے بندے بن چکے، عبد الدینار بن چکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ برباد ہونے والے، یہ ہلاک ہونے والے لوگ ہیں۔ علامہ اقبال نے اسی حدیث پاک کا ترجمہ یوں کیا تھا کہ اے انہوں نے کہا تھا طائری لاہوتی رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تو یقیناً آج میں ایک مختصر سے وقفہ لے رہا ہوں علامہ صاحب، میں جب لوٹ کر آؤں گا ظاہر ہے میں وہ سوال دہراؤں گا اس شخص کے حوالے سے کہ جو بھی ایسا تذلیل شدہ عمل کرتا ہے اس پہ کیا قانون نافذ ہوتا ہے، کیا حد جاری ہوتی ہے، تعزیرات کیا کہتی ہیں، قوانین کیا کہتے ہیں، شرعی طور سے اس پہ کیا جرمانہ ہے، کیا اس کو حق ہے کہ وہ اس طرح کی بدبختی کے ساتھ منوس سانسوں کے ساتھ اس دنیا میں رہے اور مزید خباثتیں کرے، یا پھر اس کے لیے کوئی اور معاملہ ہے۔ میں جب لوٹ کر آؤں گا میں اس وقفے پہ جانے سے پہلے کہنا نہیں چاہتا نام لے کے کہیں جماعت کے تنظیم کے اور ان کے چاہنے والے لوگ ناراض نہ ہو جائیں کہ اس بار آپ نے کہہ دیا کہ فون لگاؤ کہاں ہیں وہ صاحب۔ آپ خود ہی سمجھ جائیں یہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں، اسی نام پہ آپ لوگوں سے ووٹ لیتے ہیں، اسی نام پہ آپ لوگوں میں جاتے ہیں، اسی نام کا کھاتے ہیں، اسی نام کی گاڑیاں آپ کو ملتی ہیں۔ اس نام پہ ذرا رد عمل تو دیں، مذمت تو کریں، احتجاج تو کریں، یا جب تک آپ کے پاس فنڈ نہیں آئے گا تب تک آپ انتظار کریں گے؟ لوٹ کر آئیں گے، الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہاں پہ جہاں برصغیر پاک و ہند میں مسلمان خاص طور سے اردو زبان سمجھنے والے اس پیغام کو سن رہے ہیں، اس پروگرام کو سن رہے ہیں، ان کے اندر یقیناً ایک حرارت، ایک کیفیت، ایک غم، غصہ بھرا ہوا ہے، مگر میں مخاطب ہونا چاہتا ہوں خلیجی ممالک، خلیجی ریاستوں اور عرب دنیا کے ساتھ، کیونکہ ہمارا بڑا واسطہ ہے اور آپ کی زبان کے ذریعے ہم تک اسلام پہنچا ہے، اور ہمیں پوری توقع ہے کہ اس میں بڑا کردار عرب ممالک نبھا سکتے ہیں۔ بائیکاٹس کی بات ہو رہی ہے پروڈکٹ کی، میں کہنا چاہتا ہوں یا اخوان المسلمون یا ایھا المسلمون، اليوم احرق القرآن الکریم فی السویت وهذه ليست المرة الأخرى مرة الأولى ولكن استغيثوا يا اخوان المسلمون وجعلوها هذه مرة الآخر في سبيل الله وفي سبيل القرآن وفي سبيل الرحمن یا اخوان المسلمون یرحمکم اللہ۔ آج یہ جو واقعہ تسلسل کے ساتھ ہو رہا ہے، ایک اور اس کی کڑی ہم نے دیکھی ہے۔ اگر ہم نہیں اٹھے اور ہم نے اس پہلی مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ہونے والے واقعے کو آخری مرتبہ نہیں بنا دیا تو ہمیں بہت شرمندگی ہوگی اللہ کے رسول کو جواب دینے میں، ہمیں بہت شرمندگی ہوگی کہ ہم اس قرآن کی عملاً تو حفاظت نہیں کر سکے اپنے کردار میں، مگر ظاہراً اس کی کتابی حیثیت میں بھی اس کا دفاع نہیں کر سکتے۔ افسوس کا مقام ہوگا۔ میں علامہ امین شہیدی صاحب کے پاس آ کر جملہ لینا چاہتا ہوں۔ علامہ صاحب، ایسے شخص کی کیا سزا ہے تاکہ کوئی سوچے بھی نہیں کسی شہریت، کسی نیشنلٹی، کسی سٹیزن شپ کے عوض ایسا بےہودہ کام کرنے کے لیے کیا جرمانہ، کیا قید، کیا تعزیر ہے ایسے شخص کے لیے؟ علامہ امین شہیدی صاحب۔ علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، آپ سے یہی سوال پوچھوں گا میں، سزا کیا ہے ایسے شخص کی جو ایسا ارادہ بھی کرتا ہے؟ ربانی صاحب اللہ کو سلامت رکھے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ایسے بدبختوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، یہ جانوروں سے بدتر ہیں، یہ اللہ اور رسول کی ہدایات، تعلیمات، آداب سے عاری اور غافل لوگ ہیں۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرما اولئکم شر البریہ، یہ دنیا کی سب سے بدترین مخلوق ہے، اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے گھٹیا لوگ ہیں۔ اور اسی طرح قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، کہ جو بندہ اپنے دین کو تبدیل کرتا ہے، اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، یہ قرآن پاک کی بے حرمتی کرنا، بے ادبی کرنا، قصدن عمدن، اور جو چھوٹے مقاصد جب بھی آپ بیان کیے گئے یہاں پر، تو ایسا بندہ یقیناً دین سے مرتد ہو جاتا ہے، اور اس کی سزا بالکل شریعت میں طے شدہ ہے۔
اگر یہ کسی اسلامی ملک میں ہوتا تو یقیناً شرعی سزا اس پر نافذ کر دی جاتی. تو یقیناً سویڈن کی حکومت کا بھی یہ فرض ہے. میں سمجھتا ہوں یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے قانون کی روشنی میں ایسے بدبخت انسان کا محاسبہ کرے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس نے جو حرکت کی ہے اس کا خمیازہ سویڈن معاشرے نے بھگتنا ہے. اگر بائیکاٹ ہوگا، سوشل بائیکاٹ ہوگا، اقتصادی بائیکاٹ ہوگا تو سویڈن کو ہوگا بڑا غرق. ٹھیک ہے، علامہ امین شیخی صاحب، علامہ صاحب نے بجا فرمایا اس کا جو خمیازہ ہے وہ ان کا معاشرہ تو پہلے بھگتے گا. آپ اس کی کوئی سزا تجویز کرتے ہیں؟ ایسے شخص کے لیے کیا سزا، کیا جرمانہ ہے، کیا تعزیرات ہیں؟ دیکھیے، بنیادی طور پر جو بات سمجھنے والی ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی توہین کرے اور اللہ کے رسول کی توہین کرے تو اس کی سزا جو ہے شریعت میں بالکل معین اور مشخص ہے. اس طرح کے مسائل میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ سزا کا تعین کون کرے اور سزا کا اعلان کون کرے. اسلامی ریاست اور قاضی القضات، جس کو آپ یہاں پر چیف جسٹس کہتے ہیں، اسلامی ریاست کا قاضی ہی اس طرح کے معاملات میں سزا کا تعین، اعلان اور نفاذ کا اعلان کر سکتا ہے. اس لیے ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ مغرب کے دوغلے اس رویے کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جائے اور مغرب کے اندر جو انسانی اقدار کا جنازہ مسلسل نکالا جا رہا ہے اس سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ آشنا کر کے لوگوں کو مغرب کی پرستش اور اس کے سحر سے آزادی دلوائی جائے. مغرب کے اندر جو اس وقت دین کی پیاس عام عوام کے اندر موجود ہے، اس پیاس سے انسانوں کو آشنا کر کے اس پیاس کو بجھانے کے لیے دین کی حکیمانہ تعلیمات کو ان تک پہنچانے کا بندوبست کیا جائے. اس طرح کے جو واقعات ہیں جو قرآن کے حوالے سے ہے یا خدا نخواستہ رسول کریم کی ذات اقدس کے حوالے سے ہے، انبیاء کے حوالے سے یا خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے ہے، ان کی ذات کے حوالے سے، تو اس طرح کے معاملات کے نتیجے میں مغربی دنیا کے اس طرح کے گروپس اور اس طرح کے لوگ دن رات خود بخود ایکسپوز ہوتے چلے جاتے ہیں. جو یہ فطرت کے خلاف ہے، جو چیز فطرت کے خلاف وہ اپیل نہیں کرتی لوگوں کو، عام عوام اس کے خلاف خود مغربی دنیا میں بھی اٹھ کھڑی ہوگی، جس کا ایک مظاہرہ ابھی آپ نے اسی واقعے میں دیکھ لیا. جس دن سویڈن میں یہ واقعہ ہوا اس کے اگلے دن ہی تمام یورپی ممالک کے سربراہوں نے اور اسی طرح سے امریکن صدر نے بھی اس کی مذمت کی. یہ مذمت انہوں نے دل سے کی ہو نہ کی ہو یہ الگ بحث ہے، لیکن یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ عوامی پریشر، انسانوں کا پریشر. وجہ فرما رہے علامہ صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں، میں علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری کا شکر گزار ہوں، میں اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر قبلہ ایاز کا شکر گزار ہوں، مگر آپ کی اس بات سے ایک چیز تو سمجھ میں آ گئی، اگر امریکہ کے صدر انتہائی قابل احترام اس کی مذمت کر سکتے ہیں، اگر روس کے صدر اس کی مذمت کر سکتے ہیں انتہائی قابل احترام، اور دیگر یورپی ممالک کے صدور اس کی مذمت کر سکتے ہیں، تو ایک چیز تو طے ہو گئی کہ صرف مذمت کرنا کوئی اسلامی کام نہیں ہے، صرف اسلامی کام نہیں ہے، مسلمان تو اس سے زیادہ کا تقاضا رکھتا ہے. اور یہ تو ایک انسانی بنیادوں کے اوپر، ایک اخلاقی بنیاد کے اوپر مذمت ہے. ہمیں شاید اس سے زیادہ وابستگی ہے، اس کتاب سے زیادہ گہرا رشتہ ہمارا ہے، وہ شاید اس کی تلاوت بھی نہ کرتے ہوں. ہماری تو نمازیں نہیں ہوتی اس کی تلاوت کے بغیر، ہمارے تو اعمال قبول نہیں ہوتے. اس ہی کے ذریعے ہم حکم لیتے ہیں، اسی کے ذریعے اس کی طرف ہم گفتگو کرتے ہیں، ربط قائم ہمارا اسی کے ذریعے ہوتا ہے. ہمیں صرف مذمت زیب نہیں دیتی، ہمیں پہلے تو اپنے کردار کی مرمت اور پھر ایسے بد کردار کی مرمت زیب دیتی ہے جتنی جلدی ہو سکے. اللہ نہ کرے کہ دوبارہ اس طرح کے واقعات کو دہرایا جائے. میں پروردگار کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ ہم نے اپنے حصے کا کردار ایک لمحہ کوشش کی ہے کہ اس مکمل جدوجہد میں گزر جائے کہ لوگوں کو شعور پہنچے، خبر پہنچے اور پہنچے حقیقت، اور پھر یہ بات بھی پہنچے کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ جن کا ضمیر مر گیا ہے. مجھے یقین ہے پورا پاکستان بلکہ پورا عالم اسلام جو اس پروگرام کو دیکھ رہا ہے اسی جرت کے ساتھ، اسی استقامت کے ساتھ بھرپور اپنے انداز میں، اپنے اپنے خطوں میں، اپنے اپنے رویوں، اپنے اپنے خاص انداز میں احتجاج ریکارڈ کروائے گا، اور ایسے ہونے والے واقعات سے پیش خیمہ اپنے پالیسیز، اپنے خطوط یو این اور جہاں جہاں ہو سکتا ہے وہ بھیجے گا، ارسال کرے گا. اپنا خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے کتاب اللہ کا، اس کی حیثیت کا، اس کی توقیر کا. ویس ربانی کو دیجیے گا اجازت.